ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سن 6 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو جس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور 1500 صحابہ اس سفر میں ایک ساتھ تھے، عمرے کے لیے جا رہے تھے، احرام باندھے ہوئے تھے، جانور ذبح کرنے کے لیے قربانی کے لیے ساتھ لیے ہوئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم جا کے عمرہ کر کے آ جائیں گے، کیونکہ عمرے کے لیے مشرکین مکہ کسی کو روکتے نہیں، کوئی بھی آتا اس کو عمرے کی اجازت. تو اس سوچ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ گئے کہ ہم بھی عمرہ کر کے آ جائیں گے. لیکن چونکہ جنگیں ہو چکی تھی پہلے مسلمانوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان، تو کافروں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، اور وہ جو شرائط لکھی گئی جو پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں، صلح حدیبیہ ہوا کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال وہ آ کے عمرہ کریں گے، 3 دن رہیں گے اور کوئی ہتھیار ساتھ لے کر نہیں آئیں گے. شرائط تو بہت کمزور تھی، لیکن اس شرائط کی برکت سے اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. اور جب مسلمان وہاں سے واپس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس تشریف لائے، تو اب جو منافقین تھے انہوں نے یہ بات کرنی شروع کر دی کہ دیکھو جی، تو تم کہہ رہے تھے کہ ہمارے نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، خواب دیکھا اور وہ پورا نہیں ہوا. نبی کا خواب تو سچا ہی ہوتا ہے. دیکھو یہ قربانی کا جو فلسفہ ہے بھی تو خواب پر ہی ہے. اسی طرح لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، بلکہ اللہ نے ان آیات میں جواب دیا کہ ضروری خواب دیکھنا اور بات ہے، اور اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ ضروری ہے کہ وہی ہو. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ بھائی ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، خواب دیکھ لیا، 40 سال کے بعد پورا ہوا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب تھا اس سال پورا نہیں ہوا، لیکن آئندہ سال وہ پورا ہو گیا. یہاں اللہ پاک فرماتے لقد صدق اللہ نے سچ فرمایا رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے نبی کے خواب کو سچ کر دکھایا. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین، آپ مسجد حرام میں امن کے ساتھ ضرور داخل ہوں. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو منافق باتیں کرتے ہیں یہ بات نہیں ہے، ضرور آپ مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہوں گے. اور فرمائے محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کو منڈواؤ گے، ومقصرین، اور کچھ جو ہے وہ قصر کریں گے. تو عمرے میں اور حج میں 2 طریقے ہیں. ایک تو ہے حلق،
حلق کے معنی اس طرح سے بال اتارنا سارے، اور دوسرا ہے قصر کہ سارے بالوں کو کم کر دیا جائے. بعض لوگ تھوڑے سے کم کر کے آ جاتے ہیں، تو وہ نہیں ہے، سارے بال کم کرو گے یا سارے حلق کرو گے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق فرمایا، آپ نے اس طرح سے بال اتارے. تو اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ حلق جو ہے یعنی اس طرح سے منڈوانا یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے، اس میں ثواب زیادہ ہے. کیوں کہ اس میں بندے کی وہ جو ہوتی ہے نا اپنے آپ کو کچھ بنا سنوار کر پیش کرنا، وہ ختم ہو جاتا ہے. بالوں کو کہتے ہیں میرے بال تو بال تو ختم ہو گئے. تو اللہ کے سامنے بندہ عاجزی اختیار کر لیتے تو وہ اللہ کو زیادہ پسند. فرمایا دو طریقے، محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. کچھ حلق کریں گے اس طرح سے بالوں کو منڈوائیں گے، اور کچھ قصر کریں گے. قصر کے بارے میں نے بتایا کہ قصر کے معنی ہے پورے سر کے بالوں کو کاٹنا، کم کرنا. ادھر وہ مشین سے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ یہاں سے تھوڑے سے بال کاٹ لیے اور کہتے ہم نے قصر کر دیا، وہ غلط. قصر کے معنی پورے بالوں کو کم کرے، اور حلق جو ہے پورے بالوں کو اس طرح کہتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ محلقین، یا تو وہ حلق کریں گے یا مقصرین کریں گے، لا تخافون، اور کوئی خوف نہیں ہوگا. تو عمرہ انشاءاللہ ضرور ہوگا. اللہ اپنے نبی کے خواب کو سچا کر کے دکھائیں گے. فرمایا فعلم ما لم تعلم، اللہ نے وہ بات جان لی، سمجھ لی. اللہ کو اس بات کا پتہ ہے جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اور اللہ نے ان کے لیے قریبی فتح بھی عطا کر دی. قریبی فتح کیا تھی کہ جب آپ عمرہ نہیں کر کے آئے، صلح حدیبیہ کر کے آئے، تو واپس آ کے خیبر فتح ہو گیا. یہ قریبی فتح تھی. خیبر بہت بڑا علاقہ تھا، بڑا مالدار علاقہ تھا، اللہ نے مسلمانوں کو دے دی. مسلمانوں کی جو غریبی تھی وہ بھی دور ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اور اللہ نے قریبی فتح کو بھی مسلمانوں کو عطا کر دیا. اس کے بعد یہ جو آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین تمام دینوں پر غالب آ جائے. تو یہ دین کس کے لیے ہے؟ غالب ہونے کے لیے ہے. تو آج تک صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں تو غالب تھا، 50 سال تک دین ہی دین تھا. لیکن بعد میں اس طرح مسلمان کمزور ہو گئے جس طرح کہ آج کل ہے، تو وہ غلبہ ان سے چھین گیا. لیکن دو باتیں ہیں، ایک تو غلبہ ہے سیاسی غلبہ، اور ایک ہے دلیل کا غلبہ. تو دلیل کا غلبہ تو آج بھی مسلمانوں کے پاس ہے. کسی کے پاس ایسی اتھینٹک دلیل اور نہیں ہے جو سچائی ہے. قرآن حدیث کس کے پاس ہے جی؟ وہ مسلمانوں کے پاس ہے. دلیل کا غلبہ آج بھی کہو جی کہ یہ بات ثابت کرو، یہ بات ثابت کرو. مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم امریکہ میں تھے، تو ایک جگہ وہ میرے جو مریدین تھے انہوں نے کہا جی یہاں اتوار کے دن سارے مذاہب والے جمع ہوتے ہیں، مطلب عیسائی اور یہودی، ہندو، سکھ اور فارسی اور مسلمان سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور اپنے اپنے دین کا بیان کرتے ہیں. تو آپ آئے ہوئے ہیں، آپ اس دفعہ آپ ہمارے ساتھ چلے جائیں، اتوار کا دن ہے. آپ نے بولا ٹھیک ہے. تو جب وہاں گئے تو مشورہ یہ ہوا کہ ہر مذہب والا اپنے جو اس کی کتاب ہے اس میں سے تلاوت کرے گا اور وہ بیان کرے گا، بس زیادہ باتیں نہیں کرنی. اپنے مذہب کی جو کتاب ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے،
یا کوئی گرنتھ ہے کسی کی سکھوں کی کسی اور کی، تو اس میں سے پڑھے اور وہ پھر آگے اس کی تشریح بیان کریں۔ تو میں نے کہا جی یہ آپ کا مشورہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے مشورہ دیا تو آپ ہی پہل کریں۔ وہ کہتے ہیں جس نے جو بولا وہی گلے میں رسی ڈالے گا، فرمایا آپ نے مشورہ دیا تو آپ ہی ابتدا کریں۔ تو وہ فرماتے کہ میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اس کی تشریح بیان کری۔ اس کے بعد جناب یہودی اٹھا اور اس نے جناب اپنے تورات کا انگلش میں پڑھنا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ میں نے اعتراض کیا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اپنی کتاب کی اصل پڑھے گا، تو تورات تو انگلش میں تو نہیں تھی، وہ کس میں تھی؟ تو عبرانی میں تھی، عبرانی میں پڑھو۔ دیکھیے عبرانی تو ہے ہی نہیں ہے اس وقت دنیا میں، عبرانی کا ہے ہی نہیں ہے، عبرانی میں تو ہم پڑھی انگلش میں ہی پڑھیں گے۔ دیکھا جی یہ بات تو ہم نے کی نہیں، جی ہمارے پاس تو عبرانی بھی نہیں ہے، وہ انجیل سریانی بھی تھے، سریانی بھی نہیں ہے، اور جو ہندوؤں کی کتاب کی بت مت میں وہ زبان بھی نہیں ہے، لیکن قرآن کی زبان موجود ہے، تو وہ سارے لاجواب ہو گئے۔ تو قرآن اور دین آج بھی دلیل کی بنیاد پہ سب سے اوپر ہے۔ ہاں سیاسی طور پہ وہ کمزور ہے اور کمزوری کی وجہ ہماری اپنی ہے۔ اب جو ٹرمپ نے دورہ کیا ہے عرب ممالک کا، 5.1 ٹریلین ڈالر لے کر گیا ہے۔ 5.1 ٹریلین کتنا ہوتا ہے آپ لوگوں کو بتاؤ؟ وہ ڈالر وہاں سے لے کر آئے، کہاں سے؟ عربوں سے، مسلمانوں سے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ غزہ میں بیچارے ان کو کھانا نہیں مل رہا، وہ مر رہے ہیں، اور یہ جناب اس ابے کو یہ سارے پیسے دے کے انہوں نے رخصت کی۔ یہ ضلالت ہے، یہ ہماری کمزوری ہے، ورنہ دین جو ہے دین کمزور نہیں ہے، دین آج بھی غالب ہے، اللہ نے بھیجا ہی اسی لیے ہے۔ یہ جو جہاد ہے نا، یہ جہاد ہے ہی اسی لیے کہ دین کے خلاف کوئی اور بات نہ ہو، اگر کرو گے تو ہم ماریں گے، جہاد کریں، دین کو بس نافذ کرو، دین نافذ ہوگا تو ہماری کوئی لڑائی نہیں۔ تو دنیا میں دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے قانون کون سا آیا جی؟ دین آیا، قرآن آیا۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور جو کافر دین کو نہیں مانتے تھے تو ان سے لڑائیاں ہوئی ہیں۔ لڑائیاں اسی وجہ سے ہوئی ہے نا، زمین کے حصول کے لیے تو لڑائیاں نہیں ہوئی، زمین اپنی رکھو۔ ہاں یہ بات ہے کہ اگر تم لڑائی نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہ ہے کہ تم ٹیکس دو، جزیہ دو، رہو امن سے رہو۔ یہ ہے دین کہ اس میں ساری دنیا رہے گی، کیونکہ ساری دنیا کو کس نے بنایا؟ اللہ نے، اور قانون بھی کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو اللہ کے قانون کے نیچے جو زندگی گزارے گا اس کو لیے آسانی ہوگی، جو نہیں گزارے گا اس کے ساتھ لڑائی ہے۔ تو جہاد اس لیے یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ یہ تمام دینوں پر غالب ہو۔ ہر جگہ جی کون سا قانون ہو؟ قرآن کا قانون ہو، دین کا قانون ہو، یہ اللہ فرماتا ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ میری پارٹی تیری پارٹی چھوڑو اور جناب اس کے لیے کوشش کرو۔ ہم جو مسلمان ہیں، جو پاکستان کے ہیں، ہم تو کوشش کریں نا جی۔ ابھی بل پاس ہوا ہے کہ 18 سال سے کم بچوں کی شادی نہیں ہوگی، وہ قانون پاس ہو گیا، سینٹ سے بھی پاس ہو گیا اور قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو گیا، جو کہ غیر شرعی ہے، جو شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت میں تو شادی کس بیس پہ ہے جی؟ بالغ ہونے کے بیس پہ ہے۔ جب بچہ بچی بالغ ہو جائے تو شادی کرو۔ وہ تو 10 سال میں بھی ہو سکتا ہے، 12 میں بھی ہو سکتا ہے، 13 میں بھی ہو سکتا ہے، 15 میں بھی، 16 میں ہو سکتا ہے، انہوں نے 18 سال سے، اور صدر صاحب نے اس کے اوپر دستخط کر دیے، وہ قانون بن گیا۔
اب اسمبلی کے اندر کوئی ایک انسان کا بچہ نہیں ہے کہ وہ بولتا کہ بھئی یہ جو قانون تم بنا رہے ہو یہ تو شریعت کے خلاف ہے، تم تو مسلمان ہو، تو اسلامی ملک ہے، اور ہمارا جو قانون ہے جس کی بیس ہے، جو 1973 کا جو قانون ہے اس کی بیس یہ ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، یہ بنیاد ہماری یہ ہے۔ لیکن اب یہ ایسی پارٹیاں جو کہ ہم پر مسلط ہیں، اور اس کو پیپل پارٹی نے آگے کیا ہے، شری رحمان نے یہ بل بنایا ہے اور اس نے پاس بھی کروا لیا، اور باقی مسلم لیگ اور پی ٹی آئی سب نے ساتھ دیا۔ تو دین کا دفاع جو ہے وہ تو ہم کریں نا، ایسی پارٹیوں کو تو ہم آگے لائیں جو کہ دین کا کم سے کم قانون تو اس کا بنائیں، قانون تو قرآن کا فالو کرے۔ اب یہ جو بن گیا قانون، اب علماء لڑیں گے اور جناب جلوس نکالیں گے یا قانونی لڑائی کریں گے، لیکن جہاں بننا تھا وہ فوراً بن گیا، کسی نے رکاوٹ ہی نہیں ڈالی۔ ایک جمعیت علماء اسلام نے سینٹ میں بھی بولے اور اسمبلی میں بھی بولے اور کوئی نہیں بولا۔ علماء کا وہاں ہونا ضروری ہے تاکہ یہ خباثت نہ کرے۔ پیچھے بھی کئی ایسی داستانیں موجود ہیں۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔